اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو لیکن نیت اگر اچھی ہو، کیونکہ نیت بنیاد ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ ناظرین، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت اچھی ہو تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور نیت اچھی نہ ہو تو بڑی سے بڑی نیکی بھی رہ جاتی ہے۔ ناظرین، اسرائیلیات میں سے ہے کہ 3 افراد تھے، کہیں سفر پر جا رہے تھے اور اچانک ناظرین بارش، طوفان، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑی چٹان آ کر غار کے دہانے پر آ کر ٹک گئی، جس سے ان کا راستہ مکمل بند ہو گیا۔ اب بارش، طوفان، آندھی جب ختم ہو گئے تو اب انہیں باہر نکلنا تھا، لیکن باہر کا راستہ بند تھا۔ ناظرین، کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کس کو آواز دیں، کون آ کر اس چٹان کو ہٹائے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا۔ اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر اس بات کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نیکی پیش کرتے ہیں جو ہم نے فقط اللہ رب العالمین کے لیے کی ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ مولا، تو جانتا ہے اس بات کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ جب میں کام سے رات واپس آتا تھا تو کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا یا غذا فراہم کیا کرتا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو میں کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتا۔ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے اور میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے ان کا انتظار کیا۔ جب وہ جاگے پھر میں نے ان کو جو ہے وہ غذا فراہم کی اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دی۔ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ سب تیری رضا کی خاطر کیا تھا۔ ناظرین، اس نے یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، مولا اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے تو اس آفت سے ہمیں محفوظ و مامون فرما۔ یہ چٹان جو ہے اس کو اپنی جگہ سے ہٹا۔ تھوڑی سی اپنی جگہ سے سرک گئی، وہ چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہٹ گئی۔ پھر دوسرے نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ گناہ کرنے کے سارے اسباب موجود تھے اور کوئی مانع گناہ نہیں تھا، اور ساری چیزیں میں کر سکتا تھا، لیکن میں نے گناہ سے، ناظرین یہ ایک گناہ کا تذکرہ ہے، ظاہر ہے کہ جو ہے وہ یہاں پر بات کرنا جو ہے ہم اس کو گہرائی میں نہیں جا رہے، لیکن گناہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بڑا گناہ تھا اور سارے اسباب موجود تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا، مولا تو جانتا ہے کہ تیری رضا کی خاطر کیا۔ ناظرین، اگر اس نے کہا کہ اگر تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اس آفت کو دور فرما۔ چٹان اور اپنی جگہ سے سرک گئی۔ ناظرین، اس کے بعد تیسرے نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، ایک شخص آیا، اس نے مزدوری کی اور مزدوری لیے بنا، اجرت لیے بنا یہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کو سنبھال کر رکھا، اس سے کاروبار کیا، بزنس کیا، اللہ تعالیٰ نے خوب برکت عطا فرمائی۔ اور کئی سال بعد جب وہ شخص واپس آیا اپنی مزدوری لینے کے لیے
تو میں نے کیا کیا کہ اس کی مزدوری سے، اس کی اجرت سے جو کاروبار کیا تھا، اس میں جو منافع ہوا تھا وہ سارا اس کے حوالے کیا۔ اس نے کہا تو مذاق کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ یہ سارا مال تیرا ہے۔ مولا اگر میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کیا تھا تو اس آفت کو دور فرما۔ ناظرین، چٹان مکمل اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور ان کے لیے راستہ پیدا ہو گیا اور وہ آسانی کے ساتھ غار سے باہر نکل گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیکیاں کرنے لیکن اخلاص کے ساتھ، پختہ اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ الحجر اور اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اسے ساجدین پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں ساجدین پڑھا جائے گا۔ ناظرین آخر میں دیکھیں علامت وقفے اندر 29 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 29 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، اذا دوسرا، سویتو تیسرا، ہو چوتھا، واو پانچواں، نفختو چھٹا، فی ساتواں، من آٹھواں، روحی نواں، فا گزر چکا ہے، قعو 10واں، لا 11واں، ساجدینہ 12واں۔ ناظرین کل ملا کر جو ہے وہ 12 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی علیحدہ ہے، یا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے روحی۔ اچھا، من میں آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اسے روحی کی را کے ساتھ ملائیں گے، را کی آواز کو ادا کیا جائے گا، من روحی نہیں بلکہ مر روحی پڑھیں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ مر روحی فقعوا، لا علیحدہ، ہو علیحدہ، یہ لا اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑا گیا۔ لہو ساجدین، یہاں سین کھڑا زبر سا ہے اور سین الف زبر سا، اس کو دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ فقعوا لہو ساجدین، یہاں وقف پڑھیں گے تو ساجدین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ پڑھیں گے اور وہ لکھیں گے، بلکہ اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی یس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی فقعوا لہو ساجدین۔
فقعوا لہو ساجدین. یہ آیت نمبر ناظرین 29 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں وہ تو ہم بتا چکے ہیں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے، یہاں پر آپ دیکھیں ہو ضمیر، یہاں پر بھی ہو ضمیر ہے، یہاں پر یا ضمیر ہے. روحی دوسرا اسم ہے اور یہاں پر بھی ہو ضمیر نمبر 1 آئے گا. تیسرا ساجدین. کل یہاں پر ناظرین 3 جو ہے وہ اسما ہیں. نمبر 1 ہو، ہی، یا. ہو، ہی اور یا. اچھا جی، دوسرا اسم ہے روحی، اور تیسرا اسم ہے ساجدین. ناظرین یہ 3 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے سویتو، پہلا فعل. دوسرا نفختو، تیسرا قعو. تو 3 افعال ہیں. پہلا نفختو، بلکہ پہلا ہے سویتو، دوسرا نفختو، اور تیسرا قعو. ناظرین 3 آپ دیکھیں کہ افعال ہیں اور حروف کی تعداد پہلا فا ہے، دوسرا اذا ہے، تیسرا واو، چوتھا فی، پانچواں من. فا نمبر 1 میں گزر چکا ہے. چھٹا لی. پہلا فا، دوسرا اذا، اور تیسرا واو. اس کے بعد ناظرین چوتھا فی، پانچواں من، اور چھٹا ہے لی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سبق بھی جو آج کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 29، وہ بھی لکھ چکے ہیں. اس میں اسماء، افعال، حروف بھی لکھ چکے ہیں. ناظرین اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب کہ یہاں پر آپ دیکھیں. اچھا یہ بتا دوں میں آپ کو کہ کل ملا کر جو یہاں پر کلمات کی تعداد ہے 3 اسماء، 3 افعال، 6 حروف، تو کل ملا کر 12 کلمات ہیں. کل ملا کر 12 کلمات ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے ہو ضمیر. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. اچھا یہ بات یاد رہے ناظرین کہ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس. یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں. یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. اچھا روح کا معنی کیا ہے ناظرین؟ روح کا معنی روحی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ روح جب تک جسم میں ہوتی ہے تو گویا کہ انسان زندہ ہوتا ہے، اور روح نکل جائے قفس عنصری سے پرواز کر جائے تو ناظرین پھر یہ یوں سمجھ لیجئے کہ موت واقع ہو جاتی ہے. اور قرآن کریم میں ہے یسألونک عن الروح، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. تو قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح امر ربی ہے. یہ وہاں سے اللہ رب العالمین نے بھیجی. عالم ارواح کا ذکر بھی آپ نے سنا ہوگا. تو روح ایک روح اور
ارواح اس کی جمع ہے، تو روح اور ارواح یہ دونوں کی دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ساجدین، ساجدین اور ساجدون یہ دو جمع ہیں، اور مفرد اس کا ہے ساجد۔ ساجد جو ہے اس کا معنی ہے سجدہ کرنے والا۔ ساجد فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، تو والا والے والی ترجمے کے آخر میں ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو ساجد سجدہ کرنے والا، ساجدین اور ساجدون سجدہ کرنے والے بہت سے لوگ۔ ناظرین عام طور پر یہ ساجد ہمارے یہاں بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، تو بڑا پیارا نام ہے اور بالکل رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ سویتو پہلا فعل ہے، سویتو فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اور اس کا معنی ہے میں درست کر لوں، میں درست کر لوں۔ پھر اس کے بعد ہے نفختو، نفختو فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اور اس کا معنی ہے میں پھونک دوں، میں پھونک دوں۔ پھر اس کے بعد ہے کعو، کعو ناظرین فعل ماضی معروف، صیغہ جو ہے وہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ گر گئے، وہ گر گئے، یعنی وہ نیچے آ گئے یا وہ گر گئے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ اچھا جی، پہلا حرف ہے فا، اس کا معنی ہوتا ہے پس یا تو، قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اذا، اذا جو ہے وہ اس کا معنی ہے جب، اذا کا معنی جب ہے، واو کا معنی ہے اور، فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں، اور پھر اس کے بعد ہے من، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ ناظرین و سامعین 12 کلمات میں کل 2 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں یوز کرتے ہیں۔ نمبر 1 روح ارواح، نمبر 2 من میں، من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، فا ای ذا، سین واو زبر سو، واو یا زبر وئی، سوئی، تا پیش تو، ہا الٹا پیش ہو، سویتو ہو، واو زبر وا، نون زبر نا، فا خا زبر فخ، تا پیش تو، ونفختو، فا یا زر فی، حاضر ہی، فی ہی، ونفختو فی ہی، میم نون را زیر مر، را واو پیش رو، ہا یا زر ہی، مر روحی۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، را کو 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیں، کیونکہ نون ساکن کو درمیان سے ہم ظاہر ہے کہ اس کی آواز نہیں آئے گی، را کی آواز کو ادا کیا جائے گا، نون ساکن کو ہم نے را کے ساتھ ملایا، تو مر روحی۔ اچھا جو 2 مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ تشدید ہے نا، مر 1 مرتبہ، رو 2 مرتبہ، تو اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جب ہم پڑھیں گے مر، مر، اس صورت میں را ساکن ہوگا، ما قبل میم کے نیچے زیر ہوگا، تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، مر باریک پڑھا، رو، اب اس دوسری مرتبہ جو پڑھیں گے تو را پر پیش ہوگا، تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، مر روحی۔ فا زبر فا، قاف زبر قا، عین واو پیش عو، فقعو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، سین کھڑا زبر سا یا سین الف زبر سا، جیم زیر جی، دالیا زیر دی، نون زبر نا، ساجدینا، فقعو لہو ساجدینا، یہاں وقف پڑھیں گے تو فقعو لہو ساجدین پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا، اس کا معنی ہے پس یا تو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں، یہاں پر اس کا معنی ہوگا پس۔ اذا، جب۔ سویتو، میں درست کر لوں، ہو، اسے۔ وا، اور۔ اچھا، سویتو کا معنی سیدھا کر لوں، درست کر لوں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا کام سیدھا کر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کام کو درست کر۔ تو سویتو، میں درست کر لوں، ہو، اسے۔ وا، اور۔ نفختو، میں پھونک دوں، فی، میں، ہی، اس، من، سے، روحی، روح، یا اپنی۔ فا، پس، کعو، وہ گر جائیں، لا، واسطے، ہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سو جب میں اس کو انسانی صورت میں ڈھال لوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ سو جب میں اس کو انسانی صورت میں ڈھال لوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ ناظرین، یہاں پر کعو جو ہے یہ فعل امر حاضر معروف ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور فعل امر آپ جانتے ہیں کہ وہ فعل کے جس میں حکم پایا جاتا ہے، تو یہ میں نے جو ہے وہ غلطی سے ماضی کہہ دیا تھا، تو یہ فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم سب گر جاؤ یا تم سب سجدے میں چلے جاؤ۔ گر جانا یعنی اس سے مراد سجدے میں چلے جانا، اور آگے اس کی تصریح بھی ہو رہی ہے ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ ناظرین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں ناظرین عرض کر رہے تھے، تو آیت نمبر جو سورہ حجر کی آیت نمبر 27 ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ تو اسی ضمن میں ناظرین الجان کیا ہوتا ہے، جن کیا ہوتا ہے، اس پر ہم نے مختلف اقوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور پھر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ الجان کے متعلق 3 اقوال ہیں، جسے حضرت اکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ الجان جنات میں مس کیا ہوا ہے، جیسے انسانوں میں بندر اور خنزیر مس کیے ہوئے تھے، لیکن ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ قول صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بندر جو ہے انسان سے مس کیا ہوا نہیں ہے، نہ خنزیر سے مس کیا ہوا ہے۔ انسان جو ہے وہ انسان ہے، بندر جانور ہے، خنزیر جانور ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مس کیا تھا، جن کے حلیے چینج فرمائے تھے بطور عذاب، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ جنہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی تھی، ہمارا حکم نہیں مانا تھا، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم بندر بن جاؤ، وہ بندر بن گئے، اور پھر کچھ ہی عرصے میں وہ سب کے سب مر گئے، ہلاک کر دیے گئے،
ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچا۔ ناظرین، ابو صالح اور ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ الجان جنات کا باپ ہے، اور یہ جنات شیاطین نہیں ہیں، اور شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں، وہ ابلیس کے ساتھ ہی مریں گے، اور جنات مرتے رہتے ہیں، ان میں مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی۔ حضرت حسن، حضرت عطا، حضرت قتادہ اور حضرت مقاتل رضی اللہ عنہم نے کہا الجان ابلیس ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کیا ابو الجن ابلیس نہیں ہے، تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ ابو الجن ابلیس ہی ہے، اور دوسرا جواب یہ کہ الجان ابو الجن ہے اور ابلیس ابو الشیاطین ہے۔ ناظرین و سامعین، امام راضی ابن جریر کی طرح علامہ قرطبی کی بھی یہی تحقیق ہے کہ الجان سے مراد ابلیس ہی ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، جس کا وہ پورا جنت سے نکالے جانے کا واقعہ ہے۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور میں بریک سے پہلے ہم عرض کر رہے تھے کہ ناظرین، امام راضی، امام ابن جریر کی طرح علامہ قرطبی کی بھی یہی تحقیق ہے کہ جان سے مراد، الجان سے مراد ابلیس ہے۔ ناظرین و سامعین، نار السموم، اچھا یہ مختلف اقوال جو ہم نے پیش کی، لیکن جان جو ہے یہ وہی ابلیس ہے کہ جس کے متعلق ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کا استاد تھا۔ ہر آسمان پر اس کے الگ الگ نام تھے، ہزارہ سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، بڑا صاحب علم تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور پھر جنت سے دھتکارا گیا۔ اب انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے، جو کسی طور پر انسان کو نہیں چھوڑتا۔ اچھا، نار السموم کا معنی ہے بغیر دھوئیں کی آگ۔ حضرت ضحاک نے کہا کہ جان کو، یعنی الجان کو بغیر دھوئیں کی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابلیس جو ہے یہ جن تھا، اور اس کو بغیر دھوئیں کی آگ سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا قرآن مجید میں جو جنات کا ذکر ہے، تو ناظرین ان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ سموم جو ہے دنیاوی آگ جو ہے اس سموم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے جس سے الجان کو پیدا کیا گیا۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنات کو سیاہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تم سے بیان کیا گیا، اور یعنی ابھی اسی آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بجتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی سے جو سیاہ سڑا ہوا گارا تھی اس سے پیدا فرمایا۔ ناظرین، پھر اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ الجان کو حضرت آدم سے پہلے پیدا کیا گیا، کیونکہ فرمایا نا کہ والجان خلقناہ من قبل، کہ ہم نے جان کو اس سے پہلے یعنی حضرت انسان سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کی صورت بنائی علیہ السلام، تو جب تک اللہ نے چاہا عز و جل تو آدم علیہ السلام کے پتلے کو پڑا رہنے دیا۔ ابلیس نے ان کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا۔ وہ غور کر رہا تھا کہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلے ہیں، تو اس نے جان لیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے آپ کو غضب اور شہوت سے روکنے پر قادر نہیں ہوگی۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا یعنی اللہ رب العالمین بنا رہا ہے اور اس نے پھر اس کو پڑے رہنے دیا، تو ابلیس جو ہے وہ حدیث پاک کے مطابق چاروں طرف اس نے گھومنا شروع کر دیا اور غور شروع کر دیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور پھر اس کی دوسری دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہاں پر کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب کہا تمہارے رب نے کس سے؟ فرشتوں سے۔ کیا کہا؟ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر جو ہے وہ اپنا خلیفہ جو ہے وہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ ناظرین آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، اس کو ذرا پڑھ لیجئے گا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
تو فرشتوں نے کہا کہ تو ایسے کو نائب بناتا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو انسان تھا ہی نہیں، تو فرشتوں نے کیسے کہہ دیا، عرض کیا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہاں مفسرین نے، تقریباً مفسرین نے اس بات کو لکھا، اس کی تفسیر میں لکھا کہ انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا کہ جنات پہلے موجود تھے اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور خون بہایا کرتے تھے، تو اس لیے ان پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ عرض کیا تھا کہ مولا تو اس کو نائب بنا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر کیا فرمایا کہ یہاں پر جب فرشتوں نے کہا نا، تو اس کے جواب میں رب کریم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے تو یہ کہا تھا کہ یعنی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تجھے سراتے ہیں۔ تو جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ناظرین و سامعین، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور خونریزی فساد برپا نہیں کرتا، امن و سکون اختیار کرتا ہے، تو رب تعالیٰ یقیناً فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ فخر کا اظہار فرماتا ہوگا کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، لیکن یہ تو زمین پر میری عبادت کر رہا ہے، یہ تو زمین پر امن و سکون محبتیں پھیلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان اور اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے اور انہیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، یہیں پر بات کو روکتے ہیں اور آگے سورہ حجر کی آیت نمبر 28 ہے، پھر 29 ہے، اس پر بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے؟ جی تانتلا والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اس کو انسانی صورت میں ڈھال لوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ اسلام آباد سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، من روحی نہیں ہے، مر روحی، مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ انکل جی ابریش تاندہ والا سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ نہیں یہاں سے بیٹا، یہاں سے بیٹا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ، سو جب میں اس کو انسانی صورت میں ڈھال لوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ جزاک اللہ خیر بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سو جب میں اس کو انسانی صورت میں ڈھالوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ لاہور سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اس کو انسانی صورت میں ڈالوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال۔ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، کہاں سے؟ چکوال سے۔ جی سنائیے سنائیے۔ جی بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نہیں فَإِذَا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ فِيهِ مِن رُّوحِي مِن رُّوحِي فَقَعُوا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ لَهُ سَاجِدِينَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ چکوال سے بول جی جی سنائیے سنائیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ باقی ماشاءاللہ اپنے اچھی طرح کوشش کی۔ سویتہ، اچھا نفخت فیہ نہیں، ونفخت فیہ، کیونکہ تا پر پیش ہے، ہا کے نیچے فقط زیر ہے، زبر زیر پیش فقط ہو تو اسے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ محمد پور سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔